زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، جیسے انسان کی ایسے ہی قوموں اور ملکوں کی۔ جیسے انسان اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرتا ہے، ایسے ہی قومیں بھی اپنے حال اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرتی ہیں اور اس کے لیے ایک چارٹر، منصوبہ یا قواعد و ضوابط بناتی ہیں۔ لیکن عام انسان کی منصوبہ بندی کے مقابلے میں قوموں کے لیے قواعد و ضوابط یا چارٹر بنانا زیادہ سوچ بچار، سمجھ، عقل و دانش اور دور اندیشی کا تقاضا کرتا ہے۔ جو قوم تعلیم و تربیت میں زیادہ بہتر ہو، وہ اپنے لیے زیادہ بہتر منصوبہ بندی کرتی ہے۔ اس عقل و دانش کو وہ اپنے پارلیمنٹ یا عالی مجلس کے ذریعے آئین کی صورت میں پیش کرتی ہے۔ ازبک قوم بھی اپنی زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے اپنی تاریخی سوچ، سمجھ اور ورثے کو، اپنے تجربے اور مستقبل کے خوابوں کو اپنے نئے آئین میں پیش کر کے منظور کر چکی ہے۔ یہ عمل 30 اپریل 2023 کو شام 8 بجے مکمل ہو گیا۔ آج ازبک قوم بڑے فخر سے کہہ سکتی ہے کہ پچھلے صدارتی انتخابات میں جو تجاویز قوم نے اپنے لیڈر کے سامنے رکھی، آج وہ آئینی شکل میں نہ صرف پیش کی گئیں بلکہ کافی سوچ و بچار کے بعد وہ اکثریت کی طرف سے منظور بھی کر لی گئی۔ اب ازبک قوم زیادہ واضح انداز میں، زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ مثبت نتائج حاصل کرتے ہوئے، زیادہ صاف اور نکھرے انداز میں اپنے مستقبل کی تعمیر کرے گی۔ نئے ازبک آئین میں زیادہ جمہوریت، زیادہ انسانی حقوق اور قومی ترقی کے لیے زیادہ وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں۔ اب عام انسان، بچے، بوڑھے، عورت، مرد اور جوان کو زیادہ حقوق دیے گئے ہیں۔ تعلیم و صحت کے حقوق، میڈیا کو زیادہ آزادی کے حقوق، حتیٰ کہ حکومت کے اہلکاروں کے مقابلے میں عام عوام اور محلہ کمیٹیوں کو زیادہ طاقت دے دی گئی ہے۔ اس نئے آئین کے ذریعے، جسے کہ 30 اپریل کو منظور کیا گیا، ازبک قوم نے اپنے لیے ایک زیادہ بہتر اور واضح مستقبل چن لیا ہے۔ تاشکند کے چوپانتا قومی ریستوران میں شام 8 بجے اچانک سرنائی اور کرنائی کی آوازیں گونج اٹھیں، جبکہ دنیا بھر سے آئے ہوئے صحافی اور اسکالر، دانشور اور اراکین پارلیمنٹ شام کے ازبک قومی کھانے سے لطف اٹھا رہے تھے۔ قومی میوزک پر ازبک رقاصائیں اور نوجوان جوڑے تھرک رہے تھے کہ ان تمام شام کی رنگینیوں پر کرنائی اور سرنائی کی آوازیں غالب آ گئیں۔ تب ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ازبک اردو دان اور تاشکند اورینٹل انسٹیٹیوٹ میں اردو پڑھانے والی استانی مکتوبہ مرزا خجائیوہ اور اسی انسٹیٹیوٹ کی اردو کی طالبہ مغیرہ اولگ بیگ کزی پرجوش انداز میں اٹھ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا ریفرینڈم مکمل ہو گیا۔ مکتوبہ مرزا خجائیوہ نے سب حاضرین کو مبارکباد پیش کی اور بتایا کہ نیا آئین جیت گیا، عوام جیت گئے، ہمارا روشن مستقبل فتح یاب ہو گیا۔ تب ریستوران میں، جو کہ غیر ملکی مہمانوں اور ان کے میزبانوں سے بھرا ہوا تھا، پرجوش ازبک عورتیں اور مرد اٹھ کھڑے ہوئے۔ سارے ازبک اپنے قومی انداز میں ناچنے لگے، ان کے چہرے خوشی اور جوش سے کھلے ہوئے تھے اور وہ ایک دوسرے کو گلے مل رہے تھے اور مبارکبادیاں دے رہے تھے۔ کئی لوگوں نے اپنے پرجوش رقص اور نعروں سے غیر ملکی مہمانوں پر اپنے نئے آئین کی جیت واضح کرنے کی کوشش کی۔ وہ آج اس سوال کو ہاں کے انداز میں جواب دے کر اپنے نئے آئین کو کامیاب کر چکے تھے۔ سوال سادہ تھا اور پچھلے صدارتی انتخابات کے دن سے سامنے آ رہا تھا۔ اس پر تب سے کام ہو رہا تھا اور ازبک عوام، اپنے صدر شوکت میرزائیو، اپنے عالی مجلس و سینٹ کے ممبران، اپنے دانشوروں، اپنے وکیلوں، اساتذہ، ڈاکٹروں، کسانوں، مزدوروں اور ہر دلچسپی لینے والے فرد کی تجویزوں کی صورت میں اس پر کام کر رہے تھے۔ کیا آپ کو ازبک جمہوریہ کے آئین کے قوانین منظور ہیں؟ ازبک جمہوریہ کے آئین کے طور تب ازبکستان کے الیکشن کمیشن کے چیف ضیاء الدین نظام خجائیو نے اعلان کیا کہ 19,772,809 شہریوں نے، جو کہ ووٹر کا حق رکھتے تھے، ان میں سے 16,673,099 نے ووٹ کا حق استعمال کیا، یعنی 84.54% ووٹروں نے ووٹ ڈالے، جن میں سے 15,40,055 افراد نے ہاں کی صورت میں اپنا ووٹ ڈالا، یعنی 90.21% ووٹروں نے ہاں میں اپنا ووٹ ڈالا، جبکہ 73,934 ووٹوں کو مسترد کر دیا گیا۔ ایسے لوگ جو کہ ممالک غیر میں رہتے ہیں یا کہ انہوں نے 30 اپریل کو اپنے گھر میں نہیں ہونا تھا، انہیں پہلے سے ووٹ ڈالنے کی اجازت و سہولت تھی۔ اسی طرح جو لوگ ممالک غیر میں ہی ووٹ ڈالنا چاہتے تھے، انہیں 39 ممالک میں 55 پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹ ڈالنے کی سہولت تھی۔ یہ پولنگ اسٹیشن زیادہ تر ازبک سفارتخانوں اور قونصل خانوں میں قائم کیے گئے تھے۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے مبصروں اور عالمی تنظیموں کے نمائندوں نیز صحافی نمائندوں نے بھی ریفرینڈم میں نگرانی اور رپورٹنگ کے فرائض سر انجام دیے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے ممبران نے بھی بطور لوکل نگران ریفرینڈم کے عمل کی نگرانی کی۔ مجموعی طور پر کوئی بھی شور شرابہ یا گڑبڑ نظر نہیں آئی اور ریفرینڈم کا سارا عمل پرسکون انداز میں مکمل ہو گیا۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے مہمانوں کا تو میں ذکر نہیں کر سکتا، البتہ ضروری ہے کہ ہمارے پیارے ملک پاکستان سے جو حضرات ریفرینڈم میں بطور مبصر آئے تھے، ان کا نام ضرور یاد رکھا جائے: طاہر فاروق، رشید صافی، تزئین اختر، نوید احمد اور محمد عباس خان۔